السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، اپریل کی 19 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ امریکی نشریاتی اداروں نے امریکی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے جمعے کو ایران پر حملہ کیا ہے۔ ایران نے اس حملے کی تردید کرتے ہوئے اشارہ دیا ہے کہ اس کا جوابی کارروائی کا کوئی فوری منصوبہ نہیں ہے۔ ایرانی خبر رساں ادارے فارس نیوز کے مطابق اصفہان کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب دھماکوں کی آوازیں سنائی دی، تاہم تہران حکومت نے کہا ہے کہ ایرانی سرزمین پر کوئی بیرونی حملہ نہیں ہوا ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے کہا ہے کہ ملک کے وسطی شہر اصفہان میں جمعے کو 3 ڈرون مار گرائے گئے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اسرائیلی حکومت اور فوج نے بھی اب تک ایران میں کسی بھی کارروائی سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق اصفہان شہر پر ڈرون طیاروں کی پروازوں کے بعد ایئر ڈیفنس سسٹم حرکت میں آیا اور تینوں ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا۔ اصفہان شہر میں ایرانی فضائی اڈے کے علاوہ اصفہان کے صوبے میں کئی فوجی تنصیبات ہیں۔ ابھی تک ایسی کوئی اطلاعات نہیں ملی ہیں کہ اس حملے کا ہدف کیا تھا، لیکن ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ تمام جوہری تنصیبات محفوظ ہیں۔ اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی نے بھی اس واقعے کے بعد کہا ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ایرانی صوبے اصفہان پر اسرائیل کے مبینہ حملے کے بعد جمعے کو بین الاقوامی رد عمل میں چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ چین کسی بھی ایسے اقدام کی مخالفت کرتا ہے جس سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہو، اور وہ صورتحال کو کم کرنے کے لیے اپنا تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی نے ایک سے انتہائی تحمل کا مطالبہ کیا ہے۔ عمان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وہ خطے میں جاری کشیدگی پر نظر رکھے ہوئے ہے اور اصفہان پر حملے کی مذمت کرتی ہے۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان دیر لیئن نے کہا کہ ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی کہ تمام فریق اس خطے میں کشیدگی کو روکیں۔ اٹلی نے صورتحال کی سنگینی کو بڑھنے سے روکنے کے لیے محتاط رہنے کی درخواست کی ہے۔ سویڈن نے بھی کشیدگی کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سوناک نے کہا ہے کہ وہ ان اطلاعات پر قیاس آرائی نہیں کریں گے کیونکہ صورتحال ابھی تک واضح نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اتحادیوں کے ساتھ مل کر ان تفصیلات کی تصدیق کے لیے کام کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ کسی جارحانہ کارروائی میں ملوث نہیں تھا۔ وہ اسرائیل کے ایران پر مبینہ حملوں کی اطلاعات کے بعد یہ بیان دے رہے تھے۔ بلنکن نے اطالوی جزیرے کیپری پر ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ ان رپورٹ شدہ واقعات پر بات نہیں کریں گے۔ وہ صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ G7 کے تمام اراکین کی توجہ کشیدگی کو کم کرنے پر ہے۔ برطانیہ میں مقیم مبصر تنظیم نے بتایا ہے کہ داعش گروپ کے جنگجوؤں نے جمعرات کو 2 حملوں میں 28 شامی اور حکومت نواز فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ شام کے انسانی حقوق کی نگراں تنظیم نے کہا کہ ایک حملے میں باقاعدہ فوج کے 22 سپاہی اور حکومت کی حامی فورسز کے جنگجو اس وقت مارے گئے جب داعش کے جہادیوں نے مشرقی حمص صوبے میں ایک فوجی بس پر فائرنگ کی۔ برطانیہ میں مقیم مبصر تنظیم کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر قدس بریگیڈ کے ارکان تھے۔ اس کے علاوہ مشرقی شام میں ابو الکمال کے قریب ایک اڈے پر IS کے ایک اور حملے میں 6 شامی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ سرکاری میڈیا نے ابھی تک ان حملوں کے بارے میں رپورٹ نہیں دی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی نے جمعرات کے روز اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت کے لیے امریکہ کے ویٹو کی مذمت کرتے ہوئے
اسے ایسی جارحیت قرار دیا ہے جو مشرق وسطی کو پاتال کی طرف دھکیلتی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سلامتی کونسل میں ویٹو امریکی پالیسی کے تضادات کو ظاہر کرتا ہے، جو اسرائیل اور فلسطین تنازع کے دو ریاستی حل کی حمایت کا تو دعویٰ کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس پر عمل درآمد کو روک دیتا ہے۔ سن 2012 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینیوں کو رکنیت کے بغیر ایک ڈی فیکٹو مبصر کا درجہ دیا تھا۔ بھارت میں عام انتخابات کے لیے پہلے مرحلے میں جمعے کو 21 ریاستوں کے 102 حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے۔ رپورٹس کے مطابق رائے دہندگان نے بڑھ چڑھ کر پولنگ میں حصہ لیا، تاہم مغربی بنگال اور منی پور میں تشدد کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ مغربی بنگال میں برسر اقتدار جماعت ٹی ایم سی اور بی جے پی کے کارکنوں کے درمیان تصادم ہوا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے مداخلت کرتے ہوئے دونوں جماعتوں کے حامیوں کو منتشر کر دیا۔ دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے پر تشدد کا الزام لگا کر مقدمات درج کرا دیے ہیں۔ تمل ناڈو، اروناچل پردیش، انڈمان نکوبار اور آسام میں بعض پولنگ اسٹیشنز پر الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں میں خرابی کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ دیگر ریاستوں میں پرامن پولنگ ہوئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی مسلسل تیسری بار اقتدار میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی جماعت بی جے پی اور حلیف جماعتوں کے اتحاد این ڈی اے کے لیے 400 سے زائد سیٹوں پر کامیابی کا ہدف مقرر کیا ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی آئندہ ہفتے 2 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان آ رہے ہیں۔ دونوں ممالک کو گیس پائپ لائن منصوبے میں تاخیر کے حوالے سے دیرینہ تحفظات ہیں، اور دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی کشیدگی کی طویل تاریخ بھی ہے، جو گزشتہ جنوری میں سرحدی جھڑپوں کے بعد بڑھ گئی تھی۔ مشرق وسطی میں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی روایتی قربت اس کی خارجہ پالیسی کے توازن کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ سن 2023 میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بحالی کے بعد پاکستان کی پوزیشن میں بہتری آئی ہے۔ کراچی کے علاقے لانڈھی میں جاپانی شہریوں پر خودکش حملے میں ایک پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ ہلاک ہو گیا ہے، تاہم جاپانی شہری محفوظ رہے۔ پولیس اور پرائیویٹ گارڈز کی فائرنگ سے 2 حملہ آور مارے گئے اور ایک راہگیر بھی زخمی ہوا۔ ایس ایس پی ملیر طارق مستوئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ابتدائی تفتیش سے پتہ چلتا ہے کہ خودکش حملہ آور اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ موٹر سائیکل پر آیا۔ وہ ہدف کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ یہ افراد قافلے کے طور پر عام طور پر اسی راستے سے سفر کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پولیس شواہد اکٹھے کر رہی ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی اکٹھی کر لی گئی ہے، جبکہ دہشت گردوں کی شناخت کا عمل بھی جاری ہے۔ تاہم ابھی تک کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ بچوں کی دیکھ بھال سے متعلق عالمی ادارے سیو دی چلڈرن کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ستمبر سن 2023 کے بعد سے 5,20,000 سے زیادہ افغان باشندے اپنے ملک لوٹ چکے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ افغانستان لوٹنے والوں میں لگ بھگ نصف تعداد بچوں کی ہے۔ سیو دی چلڈرن کی رپورٹ کے مطابق واپس جانے والوں کے لیے خوراک، چھت اور زندگی کی بنیادی ضروریات کی شدید قلت ہے، اور انہیں بڑھتے ہوئے خوراک کے بحران کا سامنا ہے۔ یوکرین پر جمعے کے روز ابتدائی اوقات میں کیے گئے روسی حملوں میں 2 بچوں سمیت کم از کم 8 افراد مارے گئے ہیں، جبکہ کیف نے کہا ہے کہ اس نے پہلی بار روسی اسٹریٹجک بمبار کو مار گرایا ہے۔ ماسکو نے کہا کہ ایک فوجی طیارہ تکنیکی خرابی کا شکار ہونے کے بعد جنگی مشن کے اڈے سے واپس آتے ہوئے ملک کے جنوب میں گر کر تباہ ہو گیا۔ یوکرین پر کروز میزائل فائر کرنے کے لیے استعمال ہونے والے روسی بمبار کو مار گرانا کیف کے لیے ایک انتہائی علامتی جیت ہوگی، جو 2 سال سے زائد عرصے قبل ماسکو پر حملہ کرنے کے بعد سے سینکڑوں روسی فضائی حملوں کی زد میں آ چکا ہے۔ چین نے صدر جو بائیڈن کی چینی اسٹیل اور ایلومینیم مصنوعات پر محصولات میں اضافے کی تجویز کی
मजम्मत करते हुए कहा है कि चीन इस बात से इंतहाई गैर मुतमईन है। सदर बाइडन ने बुध को अपनी इंतजामिया से पिट्सबर्ग में अपने इक्तिसादी एजेंडे के हिस्से के तौर पर चीनी स्टील इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ाने का मुतालबा किया था। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ली जियान ने अमरीका से मुतालबा किया कि वो इंतखाबी साल में चीन से मुतालिक मामलात में जोड़ तोड़ को रोके और मजीद कहा कि चीन अपने हुकूक और मफादात के दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। नेटो और यूरोपीय यूनियन के अहदेदारों ने जुमेरात को सरकर्दा सनती ममालिक के वज़राए खारजा पर जोर दिया कि वो यूक्रेन को मजीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फराहम करने के लिए फौरी और ठोस इक़दाम करें और इंतबाह किया कि मुसलसल ताख़ीर इस जंग को मॉस्को के हक़ में कर सकती है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जॉन्स स्टॉल्टनबर्ग और यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने अतालवी तफरीही जजीरे कैपरी में G7 ममालिक के वज़राए खारजा के इजलास से खिताब किया। यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग और इसराइल पर ईरान के हमले पर मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी इस कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में सरे फहरिस्त है। जनूबी कोरिया और अमरीका फ़ज़ाइया के एहलकारों ने जनूबी कोरिया में दुश्मन से दरपेश खतरात का पता लगाने और उनका मुकाबला करने के तरीक़ों पर मुश्तमिल मुश्तरका फ़ज़ाई मशक़ों का जुमे को आगाज़ किया। 8वें ऑपरेशंस ग्रुप के कमांडर कर्नल माइकल जी मैकार्थी ने तस्दीक की कि इन मशक़ों में वो जमहूरिया कोरिया की हदूद में हथियारों को इस्तेमाल करने की मशक़ कर रहे हैं। जनूबी कोरिया के पायलट किम सोंग जू ने कहा कि ये मशक़ें 26 अप्रैल तक जारी रहेंगी। ईरान के जनूब मशरक़ी इलाके में जुमेरात को शदीद बारिशों और आबी ज़खायर के बहाव से आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी है। लोग कश्तियों में सैलाब से बचकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में सैलाब में फंसे हुए लोगों की मदद के लिए कार्रवाइयां की जा रही हैं। खबरसां एजेंसी वाना के मुताबिक बारिश ने हजारों रहायशियों को बेघर कर दिया है और इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़रई ज़मीनों को नुकसान पहुंचा है। और अब एक ऐलान। वॉइस ऑफ अमेरिका अब व्हाट्सएप चैनल पर भी दिलचस्प खबरें, तज्ज़िये, तबसरे और वीडियोस देखने के लिए व्हाट्सएप पर VOA उर्दू के इस चैनल को फॉलो कीजिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमारे फेसबुक पर मौजूद है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।